السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو بارہ کہو بائی پاس پر کام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو قائد اعظم یونیورسٹی کی اراضی پر بارہ کہو بائی پاس پروجیکٹ کی تعمیر پر دوبارہ کام شروع کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس نے فیکلٹی ممبران کی جانب سے جمع کرائی گئی متعدد درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مختصر حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق بعد میں درج کی جانے والی تفصیلی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر ریٹ پٹیشن کے ساتھ ساتھ منسلک تمام ریٹ پٹیشنز کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے، جسٹس اورنگزیب نے گزشتہ ہفتے ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے 5 فیکلٹی ممبران کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کے مطابق سنگل رکنی بینچ کے حکم کو دیکھنے کے بعد کسی مناسب فورم پر اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ دلائل کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ طلباء، اساتذہ اور آنے والی نسلوں کی جانب سے بطور ٹرسٹی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، اور یہی بات ایک مخلص انسان کے فرائض اور ذمہ داریوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وکیل کاشف ملک کے مطابق زیر بحث زمین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ارتھ سائنسز کے منصوبے کی تعمیر کے لیے مختص کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خاص معاملے میں سنڈیکیٹ نے مجوزہ اسکیم کی جانچ نہیں کی، کسی اعتراض کو مدعو نہیں کیا، کوئی مطالعہ نہیں کیا، یا اس معاملے کے لیے متبادل فیزیبلٹی کی بھی جانچ نہیں کی گئی۔ وکیل نے استدلال کیا کہ سنڈیکیٹ میں دی گئی جائیداد کے قبضے کے سلسلے میں اختیار کا استعمال کرتے ہوئے شفافیت کے اعلیٰ ترین معیارات کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس مخصوص کیس میں سی ڈی اے بورڈ کو کوئی سمری پیش نہیں کی گئی، اور مزید یہ کہ پلاننگ ونگ یا اس معاملے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ ماسٹر پلان ریویو کمیشن سے کوئی سفارشات حاصل نہیں کر سکا۔ ایک اور فیکلٹی ممبر کے وکیل عزیز نشتر نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یعنی پاک ای پی اے کو خط لکھا، جس میں اس منصوبے کا نوٹس لینے کا کہا گیا۔ جسٹس اورنگزیب نے نوٹ کیا کہ مذکورہ خط عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا، اور وکیل کو مذکورہ فورم سے ریلیف لینے کا مشورہ دیا۔ یاد رہے، گزشتہ ہفتے سی ڈی اے کے وکیل حافظ عرفات احمد عدالت کے روبرو دلائل دے رہے تھے کہ ضروری منظوری ملنے کے بعد پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اور ماحولیاتی اثرات کی تشخیص اس وقت کی گئی جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا، اور پاک ای پی اے نے منصوبے کی آئی ای اے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے ماحولیاتی انحطاط اور درختوں کی کٹائی کے دعووں کی تردید کی، جیسا کہ درخواست گزار نے دعویٰ کیا تھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے 5 فیکلٹی ممبران اور عدالت کو بتایا گیا کہ ان کے پاس اس منصوبے کے آغاز سے پہلے اور حالیہ سائٹ کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے۔ ایڈوکیٹ عرفات نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فیکلٹی ممبران صورتحال کا فائدہ اٹھا کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا یونیورسٹی حقدار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 30 ستمبر کو بارہ کہو بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور نیشنل لاجسٹک سیل یعنی NLC کو ہدایت کی تھی کہ منصوبے کو 3 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ 5 کلومیٹر لمبی سڑک بشمول 1 کلومیٹر فلائی اوور مری روڈ سے قائد اعظم یونیورسٹی اسٹاپ کے قریب شروع ہو کر مری روڈ پر پنجاب کیش اینڈ کیری سے ملحق جوگی بس اسٹاپ کے قریب اختتام پذیر ہوگی، جہاں سے ایک فلائی اوور شروع ہوگا جو بارہ کہو سے باہر مری کی طرف ختم ہوگا۔ چلیں، دوستوں کو بہت مبارک ہو جن لوگوں کی اس ایریے میں انویسٹمنٹ ہے، جو اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ آپ سب کی انویسٹمنٹ میں برکت دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔